ہماری تحریک اگلے فیز میں داخل ہوئی ہے، جس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد میں عنقریب لائرز کنونشن ہوگا، جس میں آل پاکستان لائرز کنونشن ہوگا، پورے پاکستان سے ریپرزنٹیشن ہوگی. ہمارا ایک ہی ایجنڈا اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم جو پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ ہے، ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے اور ہم اس کے خلاف پوری طرح سے ریزسٹنس کریں گے. ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور ہمیں جو قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا پڑے گا ہم وہ کریں. تو اس کو انڈو کیسے کیا جائے گا؟ اس وقت چیف جسٹس نے بھی حلف اٹھا لیا ہے اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا ہے، ادھر سے بھی سارا معاملات ہو رہے ہیں. تو انڈو اس کو کرنے کا آپ لوگوں کا صرف سڑکوں پہ ہی آپ لوگ اس کو کرا سکتے ہیں یا ہم دیکھیں جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے آن 2 counts. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے یہ خفیہ ترمیم ہے جو آپ سب کے سامنے کہ کس طرح اس کو پارلیمنٹ کو خود نہیں پتا تھا اور یہ پارلیمنٹ کو انٹروڈیوس کروائی گئی کسی اور جگہ سے. ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر جو باقی کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے کہ جس طرح فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا. اگر یہ چلتی رہی اس طرح رہی تو یہ پاکستان کو کمزور کرے گی، وفاق کو کمزور کرے گی. جہاں تک تعلق ہے باقی لوگوں کا، دیکھیں ہماری ذمہ داری ہمارے ساتھ ہے اور جو لائرز نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری ادا کی. دوسری بات یہ کہ ہم نے پورے پاکستان کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مطلب ترقی کیا کرنی چاہیے، پاکستان کو قائم رہنا چاہیے، تو اس میں ہمارا ساتھ نہیں، کیونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہوگا تو پاکستان ہے، اگر وہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں. آپ کی برادری اور سے دوسری بات ایک اور بات کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے اپنے اندر سے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ عدلیہ اپنے اندر سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اور یہ جو آئین کی جو مطلب حفاظت کی ذمہ داری ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی ذمہ داری ہے، یہ عدلیہ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یقیناً ہمیں مایوسی ہوئی، جو ابھی تک آپ نے بات کی اس پہ مایوسی ہوئی، لیکن بات یہ کہ ابھی جدوجہد جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دن میں عدلیہ جو ہے اپنا آئینی کردار ادا کرے. لیکن آپ کی برادری کے جو دوسرے وکلاء ہیں جو اس وقت ہم نے دیکھا سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے وہ جیت چکے ہیں، وہ تو اس ترمیم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آج ایک بڑا واضح چیلنج ہے، دیکھیں ہر جگہ پہ یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ ڈویژنز رہی ہیں. غدار ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی غدار موجود ہے. پارلیمنٹ پوری آپ کی قوم کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. ایک طاقتور طبقات ہیں اور ایک وہ طبقات ہیں جو لڑتے ہیں اور رزسٹ کرتے ہیں. تو ہم ان طبقات کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم وہ خود طبقہ ہے، بلکہ اس وقت واحد طبقہ ہی لائرز کا ہے کہ جو رزسٹ کر رہے ہیں. تو ہم اپنی رزسٹنس کو جاری رکھیں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو دوسری برادری جی بالکل، تو وہ غدار آپ نے دیکھا جو لائرز موومنٹ کے غدار تھے وہ آج بھی غدار ہیں، اور جو لائرز موومنٹ کے ساتھ کھڑے تھے وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ منیر ملک صاحب جنہوں نے وہ وکلا تحریک چلائی تھی، آج بھی اس تحریک کو شروع کرنے کے لیے منیر ملک صاحب ہمیں لیڈ کر رہے ہیں. یہ میم اگر پاکستان تحریک انصاف بھی جوائن کرتی ہے، کیونکہ کچھ وکلا کا خیال ہے کہ اگر ایک جماعت جوائن کرتی ہے تو پھر یہ جو تحریک ہے وہ اس طرح سے کامیاب بھی نہیں ہوگی اور مختلف سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی جوائن کرتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. سنیں کہ بات یہ نہیں کہ کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، بلکہ ہم تو میں خود ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتی ہوں کہ ہر سیاسی جماعت، دیکھیں ہر سیاسی جماعت کا کارکن جو ہے وہ اپنے ایک اچھے پاکستان اور اچھے مستقبل کے لڑتا ہے. تو جو کمپرومائزز ہے لیڈرشپ کرتی رہی ہے، اور آج بھی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی حکمران جماعتیں بیسیکلی انہوں نے ثابت کیا کہ اشرفیہ کے نمائندے ہیں، یہ اپنے ورکرز کے بھی نمائندے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ورکرز کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو ہمیں جوائن کرنا چاہیے. اور یقیناً پی ٹی آئی جو ہے ان کو بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرح آپ کو دباتی ہے، آوازوں کو دباتی ہے. تو سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں. ابھی قاضی صاحب کو کیسے دیکھ رہی ہیں جو ان کے ساتھ لندن میں وہ بڑا ٹی وی پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان پر حملہ ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا. اس کے ساتھ ابھی جو سپریم کورٹ کے اندر موجودہ چیف جسٹس ہیں جو یونٹی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ جو ہوا اس پہ یعنی افسوسناک صورتحال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ایسا ہونا چاہیے. لیکن بات یہ کہ جب جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ تہذیب بھی نہیں پنپ سکتی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو ہاتھ باندھ کے جی قاضی صاحب یا ان کو شاباش دیں، تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے اوپر قوم جو ہے انہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے. اور یہ قاضی صاحب ساری زندگی ان کو یہ جو ایک نفرت کا سامنا جو کر رہے ہیں، مجھے افسوس ہے اس چیز کے اوپر. ظاہر ہے پاکستان کی ایک ریپرزنٹیشن ہے کہ چیف جسٹس رہے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو شخص بھی اس استحصالی نظام کا حصہ ہوگا اس کو نفرت کا سامنا کرنا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اب وکلاء کو اٹھایا جائے. بس آخری سوال کہ ہم نے دیکھا کہ انتظار پنجوتا صاحب 22-30 دن سے لاپتہ ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں وکلاء اکٹھے نظر نہیں آ رہے. ایمان مزاری کو اٹھا جائے، وکلاء کو خود انصاف نہیں مل رہا. تو اب بات یہ ہے کہ بالکل اکٹھے ہیں، یہ کوئی تاثر نہیں ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، بالکل اکٹھے ہیں. بلوچستان کی آج بھی بات ہوئی تھی، 500 لوگ جو ہے لاپتہ ہیں. تو ہم پورے قوم کا ہر فرد کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم یہی اپیل کر رہے ہیں قوم سے کہ اگر آج وہ ہمارے ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے تو کسی کا بھی گھر محفوظ نہیں رہے گا. بہت شکریہ.
उस ग्रुप के लीडर हैं और एहसन भून साहब, उनके वो सरकार वो हैं लॉ मिनिस्टर। आपने 26वीं आईनी तरमीम में उनका बहुत बड़ा हाथ था। फिर उनके पास वो नौकरियां बांट रहे थे, सीवीज ले रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने, और आपने देखा इलेक्शन वाले दिन वहाँ धांधली भी हुई लाहौर में। 50 वोट जो मुनीर काकड़ साहब के थे वो उनको उसके दे दिया, जब वो ख़त्म हुआ तो उस पर। और क्या फ़र्क आया आपको पता है? टोटल फ़र्क सदर के और जो इलेक्ट हुए रऊफ़ अता साहब और ये जो मुनीर काकड़ में सिर्फ 129 वोट का, जबकि हमारा सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट है उनका 485 का, उनका टोटल वोट 1785 मिले। तो इसके रऊफ़ अता साहब को तो सिर्फ 1640 मिले। तो अगर हमारा सेक्रेटरी 1785 पे जीत रहा है तो हमारे सारे वकला हमारे साथ हैं इस खिलाफ तरमीम पे। जो आज़ाद वकला हैं, जो आज़ाद अदलिया के साथ हैं, वो देखिए, हमारा ग्रुप की बात ही नहीं हो रही। इलेक्शन होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारे ग्रुप ने सारी सीटें नहीं जीते हैं, 6 सीटें जीती हमने, लेकिन जो भी हमने जीती हैं फेयरली जीती हैं और उसूल के बेसिस पे जीती है। और अक्सरियत जो हमारे कैंडिडेट्स को वोट मिले, आपका रिजल्ट है, आप उनका हमारे वोट देख लीजिए, उनके वोट देख सर, जब आप सदर बने थे उस वक्त जनरल सेक्रेटरी वो भी दूसरे ग्रुप से बने नहीं, हुए मेरा थे। हमारी ग्रुप थे, तो मुख्तदर शबीर हमारे ग्रुप के थे। लेकिन उसमें ये है कि सर जब अब ये दूसरे ग्रुप से, अक्सरियत उनकी थी, हम लोग 7 लोग थे, लेकिन सेक्रेटरी भी हमारे थे, एडिशनल सेक्रेटरी भी हमारे थे, ये सब हम लोग थे। तो सर इसका असर पड़ेगा सर, जो ये इलेक्शन है, ये सदर दूसरा हो, जनरल सेक्रेटरी दूसरा हो, बिल्कुल। तो देखिए, अगर वो आइन और कानून और हमारे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या अपने लीडरान का एजेंडा लेके चलेंगे तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेक्रेटरी जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं अंडर दी रूल्स। लेकिन पॉइंट इज दैट कि देखिए, जो बार की वेलफेयर क्या होगा, हमारा ग्रुप के जो भी कैंडिडेट जीते हैं वो हमेशा बार के वेलफेयर खड़े होंगे। लेकिन हम कभी हमारा कोई कैंडिडेट इस पे समझौता नहीं करेगा कि ये आईनी तरमीम सही है। अच्छा सर, ये बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है चीफ जस्टिस ने मंगल के रोज, तो जो किसका जुडिशल कमीशन का बुला लिया है? जी, अच्छा, मुझे और अभी ये खबर आई है, तो जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आके बैठेंगे, क्या उनका जो ओहदा होगा यहाँ पे जो बैठेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के बराबर होगा? नहीं, ये कैसे हो गया? देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर इनको जो 26वीं आईनी तरमीम में उनको काफ़ी उनकी सीटें उन्होंने उनको दे दी हैं, लेकिन उनका ओहदा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो आइन कहता है उसके हिसाब से जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका ओहदा उसका होता है। वो जुडिशल कमीशन में ये है। यही तो हमारा इशू है कि आपने अपने आप को अक्सरियत देने की कोशिश की है, ताकि जो अपॉइंट, देखें, आज़ाद अदलिया के लिए अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका किस तरह से आप जजों को लगाते हैं। अगर आप हुकूमत के एहलकार जो बैठे हुए हैं, और आपने देखा अभी उन्होंने एक बिल भी पास करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ला रहे हैं कि 25 कर दें जाए ताकि पैक कर दें अपने लोगों से, ये उनकी वो समझते हैं। लेकिन आई एम श्योर अदलिया, जो हमारे आज़ाद अदलिया के जो जज मौजूद हैं हमारे इस खासतौर पर इस बिल्डिंग में जो आपके पीछे है, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो पार्लियामेंटेरियन बैठेंगे तो फिर क्या जज का जो ओहदा होगा वो नीचे हो जाएगा, या पार्लियामेंटेरियन वो जज के बराबर हो जाएगा? मैं नहीं समझता। देखिए, ओहदा जो जज का होता है पार्लियामेंट्री। देखिए, दोनों हमारे आईनी सुतून है, पार्लियामेंट भी आईनी सुतून है, हुकूमत भी होती है और अदलिया भी होती है, 3 आईनी सुतून है हमारे। तो इस ओहदे ये फ़र्क नहीं होता। देखें, बात इन्होंने इस तरमीम में लाए, अगर ये इसको सही करके बनाते और सही करते, अगर इनका सही होता तो अगर बैलेंस रखते तो फिर ये इसमें किसी को शिकायत नहीं। अभी